سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 73ویں سورہ یعنی سورہ مزمل پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ اور یہ سورہ یہ ان ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو ایک بہت بڑے مشن کے آغاز میں نازل ہوئیں۔ بالکل، اور یہ صرف کچھ احکامات نہیں ہے بلکہ ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے، ایک بلو پرنٹ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے خود کو روحانی طور پر کیسے تیار کیا جائے۔ جی بہت خوب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس کا نام مزمل ہے، جس کا مطلب ہے کپڑے میں لپٹا ہوا۔ اچھا، یہ نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے؟ جی، اس میں کل 20 آیات ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں وحی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، سوائے شاید آخری آیت کے۔ اور اس کے مرکزی موضوعات کیا ہیں؟ مرکزی موضوعات دیکھیں، توحید ہے، آخرت کا بیان ہے، اور سب سے بڑھ کر روحانی تیاری کی ضرورت۔ تو چلتے ہیں اس پروگرام کے پہلے قدم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو ان کے نام سے نہیں پکار رہا، بلکہ ایک بہت ہی ذاتی انداز میں، بہت ذاتی اور محبت بھرے انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے۔ حکم تو کافی سخت ہے کہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، لیکن اس کی شروعات اتنے نرم، اتنے شفیق لفظ المزمل سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، مفسرین اس میں کئی پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید پہلی وحی کے شدید تجربے کے بعد کچھ دیر آرام کے لیے کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اللہ نے اسی حالت میں انہیں پکارا جو ایک گہری محبت اور قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی اور گہرا مطلب بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ مزمل کا ایک اور مفہوم ہے، وہ جس نے ایک بھاری ذمہ داری خود پر اوڑھ لی ہو۔ اوہ اچھا۔ تو اس لحاظ سے یہ خطاب صرف آرام کرنے والے کو نہیں بلکہ ایک عظیم بوجھ اٹھانے والے کو دیا جا رہا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے، اب اٹھ کھڑے ہو، کیونکہ یہ آرام کا نہیں، تیاری کا وقت ہے۔ واہ، یعنی پہلے لفظ سے ہی مشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ جی، اور اس تیاری کا میدان دن کا ہنگامہ نہیں بلکہ رات کی خاموشی ہے۔ قم اللیل، رات کو قیام کرو۔ جی، کیونکہ رات میں ہی وہ یکسوئی ممکن ہے جو رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں جو لچک دی گئی ہے کہ آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ، ہاں، یہ لچک بتاتی ہے کہ مقصد صرف مشقت میں ڈالنا نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ اصل مقصد تربیت ہے۔ اور اس قیام کا سب سے اہم حصہ قرآن ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ترتیل کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف آہستہ پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ صرف آہستہ پڑھنا نہیں ہے، ترتیل ایک مکمل تجربہ ہے۔ اس میں حروف کی صحیح ادائیگی ہے، مفہوم پر غور و فکر ہے، اور آیات کو اپنے دل پر اثر کرنے دینا شامل ہے۔ اچھا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جب ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کو واضح بیان کرو، شعر کی طرح جلدی جلدی نہ پڑھو اور نہ ہی ریت کی طرح بکھیرو، بلکہ اس طرح پڑھو کہ تمہارے سخت دل نرم ہو جائیں۔ یعنی تلاوت ایک میکینیکل عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بالکل، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ جی، آپ نے فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ جب تم جنت کا ذکر کرنے والی آیت سے گزرو تو ٹھہرو اور اللہ سے جنت مانگو، اور جب جہنم کا ذکر کرنے والی آیت سے گزرو تو ٹھہرو اور اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ ایک بہت شدید روحانی بوٹ کیمپ ہے۔ جی، کہہ سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی شدید تربیت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یہ کس چیز کی تیاری تھی؟ آپ نے بالکل وہی سوال کیا جس کا جواب اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے۔ یہ تیاری کسی عام کام کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ خود اس مشن کی سنگینی واضح کرتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ قولاً ثقیلا، ایک بھاری بات، یہ سن کر ہی ایک وزن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف الفاظ کا وزن نہیں ہے۔ مفسرین نے اس بھاری پن کے کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ قرآن اپنے مفہوم میں بہت بھاری اور گہرا ہے، پھر اس کا نزول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت شدید تجربہ تھا۔ اور ذمہ داری کے لحاظ سے جی، سب سے بڑھ کر اس کے احکامات، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی تبلیغ کی مشکلات کا بوجھ بہت سنگین تھا۔ اچھا، یہ وہ پیغام تھا جسے پوری انسانیت تک پہنچانا تھا اور ایک نیا معاشرہ قائم کرنا تھا۔ اس کے لیے عام انسانی طاقت کافی نہیں تھی۔ تو رات کی عبادت دراصل وہ اسپرچول جم تھا جہاں اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے روحانی طاقت بنائی جا رہی تھی۔ بالکل درست، کیا خوب کہا آپ نے۔ اور اگلی آیات اسی روحانی ورزش کے فوائد کو مزید کھول کر بیان کرتی ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یقیناً رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے زیادہ کارگر اور بات کو درست رکھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بے شک دن میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ یہاں دو بہت طاقتور الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اشد وطئن اور اقوم قیلاً۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کی عبادت زیادہ کارگر اور موزوں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اشد وطئن کا مطلب ہے کہ اس کا اثر بہت گہرا اور پائیدار ہوتا ہے، یہ روح پر ایک مضبوط نقش چھوڑتی ہے۔ اور اقوام قیلا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے وہ زیادہ پختہ اور دل میں اترنے والی ہوتی ہے۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں کہ ناشئۃ اللیل سے مراد خاص طور پر رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اور اس کا موازنہ دن کی زندگی سے کیا گیا جسے سبحن طویلاً کہا گیا، ایک لمبی دوڑ دھوپ یا ایک لمبی تیراکی۔ جی، یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ دن بھر انسان زندگی کے سمندر میں ہی تو تیر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہر طرف سے لہریں آ رہی ہوتی ہیں، توجہ بٹی رہتی ہے، لیکن رات کی خاموشی میں سکون اور گہرائی ملتی ہے۔ اور اسی ماحول میں حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور یہ دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک روحانی کیفیت ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک اور غیر اللہ پر انحصار سے کٹ کر اپنی پوری توجہ صرف اللہ کی طرف کر لے۔ یہی توحید کی عملی شکل ہے۔ بالکل، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مشرق و مغرب کا رب وہی ہے تو پھر وہ ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ تربیتی پروگرام انسان کو اندر سے تو مضبوط کرتا ہے، لیکن مشن تو باہر کی دنیا میں تھا جہاں شدید مخالفت تھی۔ اس روحانی طاقت کو عملی دنیا میں استعمال کرنے کے لیے کیا ہدایات تھیں؟ خاص طور پر مخالفین سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کے لیے صبر اور حکمت کی تلقین کی گئی۔ یہ روحانی طاقت غصے یا انتقام میں ضائع کرنے کے لیے نہیں تھی۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجیے، اور ان جھٹلانے والے دولت مندوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ حجرن جمیلن، خوبصورت طریقے سے دوری اختیار کرنا ہوا، مطلب غصہ نہیں، انتقام نہیں، بس ایک باوقار علیحدگی۔ یہ تو بہت ہی گہرا تصور ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت کی۔ یہ ایک طاقتور انسان کا رد عمل ہے، کمزور کا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ ان اول النعمہ کو یعنی دولت مند سرداروں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ جی، ان سے میں خود نمٹوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی یقین دہانی ہے۔ اور پھر
ان کے انجام کی ایک جھلک بھی دکھا دی گئی جو ان کی دنیاوی عیاشیوں کے بالکل برعکس ہیں۔ جی ہاں، بیڑیاں، آگ اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا۔ قرآن اکثر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ سے مثالیں دیتا ہے، کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ مکہ کے سرداروں کو ان سے بھی بڑے اور طاقتور نافرمان کی مثال دی گئی، یعنی فرعون کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ پس اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ تو بہت واضح پیغام ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ تو اے مکہ والو، تمہاری حیثیت اس کے سامنے کیا ہے؟ اور پھر قیامت کی وہ ہولناکی کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ تشبیہ تو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اور مقصد ڈرانا نہیں بلکہ تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی، تاکہ جو چاہے وہ اپنا راستہ درست کر لے۔ جی، انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سورہ کا آغاز ایک بہت ہی سخت حکم سے ہوا تھا کہ رات کا بڑا حصہ عبادت کرو، لیکن سورہ کا اختتام ایک بہت نرم اور لچکدار حکم پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس تبدیل کی کیا وجہ؟ یہ اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ انسان کی عملی زندگی اور اس کی مشکلات کو سمجھتا ہے۔ سورہ کی آخری آیت، جو سب سے طویل بھی ہے، اس تربیتی پروگرام کو ایک قابل عمل منصوبے میں بدل دیتی ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدمون لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت کا آغاز ہی کتنی محبت سے ہوتا ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ جی، تیرا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی رات کا 2/3 آدھا یا 1/3 حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، یعنی پہلے ان کی کوشش کو سراہا جا رہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اس گروہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو ذر جیسے خاص اصحاب تھے۔ جی، یہی منقول ہے۔ تو اللہ پہلے ان کی کوشش کو سراہتا ہے اور پھر آسانی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، وہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رات کے اوقات کا بالکل ٹھیک اندازہ لگانا لن تحصوہ، یعنی تمہارے بس میں نہیں، اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اور پھر اس نرمی کی عملی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ جی، 3 بڑی وجوہات۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے، دوسرا یہ کہ کچھ اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے سفر میں ہوں گے، اور تیسرا وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور حلال روزی کمانے کے لیے سفر، ان دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھا گیا ہے۔ جی، اور دونوں کو عبادت میں نرمی کی وجہ قرار دیا ہے۔ یہ تو کام کی معاشی جدوجہد کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ یہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے نیا حکم دیا گیا، فَاقْرَؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی اب جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھو اور قیام کرو۔ جی، فرضیت کو نرم کر دیا گیا، لیکن اس کی اہمیت باقی رکھی گئی، اور ساتھ ہی دوسرے بنیادی ارکان کی یاد دہانی کرائی۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو سورہ مزمل کا سفر ایک شدید بوٹ کیمپ سے شروع ہو کر ایک پائیدار اور متوازن لائف سٹائل پہ ختم ہوتا ہے۔ کیا خوب نتیجہ نکالا آپ نے۔
بالکل یہی بات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانیت کا مقصد انسان کو زندگی سے کاٹنا نہیں، بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے بہتر طور پر تیار کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عظیم مقصد کے لیے اندرونی طاقت اور اللہ سے گہرا تعلق بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، رات کی خاموشی میں حاصل کی گئی توانائی ہی دن کے چیلنجز میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ دین ہماری انسانی کمزوریوں اور عملی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ آخری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت انسان کو زندگی کی عملی ذمہ داریوں سے الگ نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی عبادتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ روزی کمانا ہو یا معاشرتی جدوجہد کے لیے طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا انہیں دو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں؟ اس تعلق کو قائم کرنا ہی شاید اس سورہ کے پیغام کی روح ہے۔